العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، نور الایضاح کتاب الزکوٰۃ کا یہ دوسرا سبق ہے جس میں ہم زکوٰۃ کے ادائیگی کے واجب ہونے کی شرطیں، ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرطیں اور کن کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. شروط وجوب ادائیہا، ہاں ضمیر کا مرجع زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کی شرطیں. کچھ شرطیں تو وہ ہیں جن کے پائے جانے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مثلا کوئی شخص نصاب کا مالک ہے، مالدار شخص ہے، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. لیکن اب ادائیگی کب واجب ہوگی اس کے لیے یہ شرطیں ذکر کی جا رہی ہے. وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے. کیا شرط ہے؟ أَن يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى مِلْكٍ نِصَابِ الْأَصْلِ، کہ نصاب اصلی کی ملکیت پر سال گزر جائے. اس کو آپ آسان مثال سے سمجھو. آپ بالغ ہوئے تو آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ آپ جمادی الاولیٰ میں بالغ ہوئے تو جمادی الاولیٰ میں ہی روزہ رکھیں گے، بلکہ ابھی آپ کے اوپر روزہ فرض ہوا ہے. جمادی الاولیٰ میں نہیں رکھیں گے، اخریٰ میں نہیں رکھیں گے، رجب میں نہیں رکھیں گے، شعبان میں نہیں رکھیں گے. جب رمضان آئے گا تو تب آپ روزہ رکھیں گے. اسی طرح آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کی مالیت ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن آج ہی آپ کو ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ جس ڈیٹ میں آپ کے پاس اتنی مالیت آئی کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس تاریخ کو آپ یاد رکھیں. اس تاریخ کو جب آپ یاد رکھیں گے تو مکمل 1 سال گزرنے کے بعد جب وہ تاریخ آئے گی تو اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. مثلا 1 رمضان المبارک آپ صاحب نصاب بنے تو ابھی اسی سال آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بلکہ 12 مہینے گزرنے کے بعد جب اگلے سال رمضان کا پہلا دن ہوگا تو اب گویا کہ آپ کا سال پورا ہو گیا، اب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. نصاب اصلی سے کیا مراد؟ 7.5 تولہ سونا 1 رمضان کو آپ کے پاس موجود ہے، یہ ہے نصاب اصلی. اب سال کے بیچ میں آپ نے مزید کمائی کی، 7.5 تولہ سونے سے بڑھ کر 10 تولہ 20 تولہ ہو گیا تو یہ نصاب اصلی سے زائد ہے. وہ گھٹے بڑھے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. 7.5 تولہ 1 رمضان میں آپ کے پاس موجود ہے، اگلے سال 1 رمضان کو بھی وہ 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. تو حولان حول یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، سال کا گزر جانا. سمجھانے کے لیے اصطلاحات کو آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ اصطلاحات کو، شریعت کی جو
اصطلاحیں ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کہا جائے کہ نصاب اصلی پر حولان حول ہو جائے تو آپ فوراً سمجھیں کہ نصاب اصلی پر جب 1 سال گزر جائے تب جا کر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوگی۔ تو ایک شرط بیان کی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے، وہ ہے حولان حول کا ہونا، مکمل 1 سال کا گزر جانا۔ دیکھو وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے أَن يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ الْأَصْلِي، کہ نصاب اصلی کی ملکیت پر، نصاب اصلی کے مالک ہونے پر 1 سال گزر جائے۔ جب 1 سال گزر گیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، تو اب ادائیگی کیسے صحیح ہوگی اس کے لیے شرط بیان کر رہے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهَا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ کی نیت کرے۔ نیت سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی اور بغیر نیت کے بہت سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، غریبوں فقیروں کو دے دیا، اور بعد میں کہنے لگا کہ میں نے تو اتنا مال دے دیا ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی ہوگی، تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اپنے پورے مال کا حساب کرنا، اور پھر حساب سے جتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہو اتنی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف اندازہ اور تخمینہ لگا کر کچھ پیسے خرچ کر دینا بغیر نیت کے اور یہ سمجھنا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مزکی یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ کی نیت کرے۔ اب زکوٰۃ کی نیت کب کرے گا؟ تو اس کے لیے 2 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آپ فقیر کو دے رہے ہیں، تو جس وقت آپ فقیر کو دے رہے ہیں اس وقت آپ نیت کر رہے ہیں۔ مثلا 1 رمضان کو زکوٰۃ کا مال آپ لے کر فقیر کو دے رہے ہیں، تو 1 رمضان جس وقت آپ فقیر کو مال دے رہے ہیں اس وقت آپ نیت کر لیں۔ دوسرا یہ کہ 1 رمضان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں بلکہ رمضان کے آخر میں جا کر زکوٰۃ دیں گے، لیکن 1 رمضان کو آپ نے حساب کیا، حساب کرنے کے بعد جتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے اتنے مال کو آپ نے الگ کر کے رکھ دیا، تو جب آپ واجب مقدار کو اپنے بقیہ مال سے الگ کر کے رکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ نے نیت کر لی تب بھی کافی ہے۔ 1 رمضان کو آپ نے حساب کیا، آپ کے ذمے مثلا 50,000 زکوٰۃ ہوتی تھی، اس 50,000 کو آپ نے الگ کر کے گھر میں کسی کے پاس رکھ دیا، پھر آپ کہیں چلے بھی گئے اور آپ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے فلاں کو دینا ہے، تو الگ کرتے وقت آپ کی نیت پائی گئی، اب جب کبھی بھی اس کو دیا جائے گا تب دینا درست ہو جائے گا۔ تو حاصل یہ ہے کہ آپ کو جو نیت کرنا ہے یا تو فقیر کو دیتے وقت نیت کریں یا جس وقت فقیر کو دینے کے لیے اپنا مال الگ کرے اس وقت نیت کرے، دونوں وقت نیت کرنا درست ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهَا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے أَن يَنْوِيَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ، کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کی نیت کرے۔ کب؟ اما عند ادائها للفقیر، یا تو فقیر کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرے، وَإِمَّا عِنْدَ عَزْلِ الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، یا اپنے مال سے واجب مقدار کو الگ کرتے وقت نیت کرے۔ عزل الگ کرنا، اپنے مال سے واجب مقدار کو الگ کرتے وقت نیت کرے۔
اب یہاں ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جس فقیر کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا اس کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے یا بتلانا ضروری نہیں ہے؟ تو فقیر کو یہ معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں۔ مثلاً آپ اپنی کسی غریب بہن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا کسی غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اگر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو اس کو ذرا شرم محسوس ہوگی، اس لیے آپ اس کو نہ بھی کہیں، آپ فقط اس کو جا کر وہ مال دے دیں۔ اس کو معلوم نہیں کہ یہ کون سا مال ہے، زکوٰۃ ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ مال زکوٰۃ کا دے رہا ہوں۔ آگے دینے والے کو آپ ہدیہ کہہ کے دیں، گفٹ کہہ کے دیں، تحفہ کہہ کے دیں، جو بھی کہنا ہے وہ کہہ سکتے ہیں، البتہ آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا یہ جو مال میں اپنے فلاں رشتہ دار یا فلاں کو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہی مسئلہ بیان کیا، دیکھیں وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ آخِرِ الزَّكَاةِ بِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ زَكَاةٌ، زکوٰۃ لینے والے کا یہ جاننا شرط نہیں ہے کہ جو وہ لے رہا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ لینے والے کا یہ جاننا شرط نہیں ہے بِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ کہ جو مال وہ لے رہا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اب آگے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہاں بار بار جو تجیبو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو عموماً فرض کے لیے واجب کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، تو تجیبو سے مراد بھی تفرض ہی ہے، فرض ہونا، لازم ہونا۔ ما تجیبو فیہ الزکوٰۃ، وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ جنسیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وتجب الزکوٰۃ فی خمسۃ اجناس، زکوٰۃ 5 جنسوں میں، 5 قسم کی چیزوں میں واجب ہوتی ہے۔ انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سامان ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے ہر چیز میں نہیں ہوتی، بلکہ صرف 5 قسم کی چیزوں میں، 5 اجناس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ الاول النقد، پہلی جنس نقد ہے، وہو الذهب والفضہ، اور وہ سونا اور چاندی ہے۔ تو سونے اور چاندی کو نقدین سے تعبیر کیا جاتا ہے، 2 کرنسیاں، 2 سکے۔ تو سونے اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر ایک کا نصاب ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں سونے اور چاندی کی کرنسیاں چلا کرتی تھی، درہم اور دینار چلا کرتے تھے، لیکن آج درہم اور دینار سونے اور چاندی کی جگہ ہر ملک کی کرنسی اور کیش نے لے لی ہے۔ تو آج ہر ملک کی کرنسی اور کیش کی وہ مقدار جو سونے اور چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہو وہی معتبر مانی جائے گی، اسی کا اعتبار ہوگا اور اس کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ النقد وهو الذهب والفضہ، پہلی جنس نقد ہے اور نقد سے مراد سونا اور چاندی ہے۔ سونے اور چاندی کی کتنی مقدار ہے اور کیا نصاب ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ والثانی السوائم وهي الإبل والبقر والغنم اتفاقا والخیل عند ابی حنیفہ، دوسری جسم سائمہ جانور ہیں۔ سام یصوم صومن کا معنی ہوتا ہے چرنا، یہ بھی ایک اصطلاح ہے، سائمہ جانور۔ جب بھی سائمہ جانور کہا جائے تو اس سے مراد اونٹ، گائے اور بکری جو اپنا گزر اوقات قدرتی گھاس وغیرہ پر کر لیتے ہوں، جنہیں خرید کر چارہ کھلانا نہ پڑتا ہو، تو سائمہ کی قید ہے بطور خاص۔ وہ اپنا گزر بسر خود چر کر، خود رو گھاس پر، قدرتی گھاس پر کر آتے ہوں، ان کے لیے چارہ خریدنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ اور یہ اونٹ ہے، گائے ہے اور بکریاں ہیں، بھینس بھی گائے کے ساتھ شامل ہے۔
تو سوائم کی خاص قید ہے کہ وہ خود چر کر اپنا گزر بسر کرتی ہوں۔ آگے صائمہ کی جب تفصیل بیان کی جائے گی اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی کہ جو جانور ایسے ہیں کہ جنہیں چارہ خرید کر کھلایا جاتا ہے یا ہل وغیرہ جوتنے کے لیے جو بیل ہیں ان کا کیا حکم ہے، وہ پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں صرف اتنا سمجھو کہ صائمہ جنس کے جو جانور ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور سوائم اور صائمہ کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری بالاتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، والخیل عند ابی حنیفہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صائمہ گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ صائمہ گھوڑوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تیسری چیز عروض التجارہ، سامان تجارت۔ گھر میں آپ کے جو سامان پڑا ہوا ہے ضرورت کا، استعمال کا، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی گاڑیاں ہیں استعمال کی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرنیچر جتنا بھی ہو استعمال کا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے تجارت کا سامان اپنی دکان میں رکھا ہوا ہے، یا آپ پلاٹنگ کر رہے ہیں، وہ زمین آپ کی تجارت کا سامان ہے، تو جس قسم کی جو تجارت ہو تو جو سامان تجارت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چوتھی قسم ما تنبت الارض من الزروع والثمار، زمین سے نکلنے والے غلے اور پھلوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زمین کی جتنی پیداوار ہے، خواہ وہ غلے ہوں خواہ پھل ہوں، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، مکئی ہے، جوار باجرہ، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یہاں اختصار کے ساتھ صرف اجناس کو کتنی جنسوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پانچویں چیز ریکاز ہے۔ ریکاز سے مراد زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، زمین سے نکلنے والی جو دھاتیں ہیں، لوہا ہے، المونیم ہے، پیتل ہے، اس طرح کی جتنی زمین سے نکلنے والی دھاتیں ہیں ان کو ریکاز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر گڑے ہوئے جو خزانے ہوتے ہیں، دفینے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کی زمین سے نکل آیا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ 5 اجناس ہیں، 5 قسم کی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پورے کا ترجمہ دیکھ لو۔ ما تجب فیہ الزکوٰۃ، وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وتجب الزکوٰۃ فی 5 اجناس، اور 5 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ الاول النقد وهو الذهب والفضہ، پہلی جنس نقد ہے، اور نقد سونا اور چاندی ہے۔ والثانی السوائم وهي الابل والبقر والغنم اتفاقا والخیل عند ابی حنیفہ، دوسری جنس سوائم ہے، صائمہ جانور ہے، اور صائمہ جانور اونٹ، گائے اور بکری اتفاقاً ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑا بھی ہے۔ والثالث عروض التجارہ، تیسری جنس سامان تجارت ہے، عروض التجارہ سامان تجارت ہے۔ والرابع ما تنبت الارض من الزروع والثمار، چوتھی جسم وہ کھیتیاں اور پھل ہیں جنہیں زمین اگائے، وہ کھیتیاں، وہ غلے اور پھل ہیں جنہیں زمین اگائے۔ والخامس الرکاز، اور 5ویں جنس ریکاز ہے، یعنی معدنیات اور زمین میں گڑا ہوا خزانہ۔ لیکن شریعت کی یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو آپ یاد رکھیں۔ نقد کہا جائے، نقدین کہا جائے تو فوراً آپ کا دماغ چلا جائے کہ نقدین سے کیا مراد ہے۔ صائمہ جانور کہا جائے، سوائم کہا جائے تو فوراً پوری تفصیل آپ کے ذہن میں آ جائے کہ صائمہ سے کیا مراد ہے۔ ریکاز کہا جائے تو فوراً پوری تفصیل آپ کے دماغ میں آ جائے۔ تو جتنی بھی شریعت کی اصطلاحات ہے ان اصطلاحات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ وہ اصطلاحات مختصر ہوتی ہیں لیکن پورا مفہوم ان کے اندر آ جاتا ہے۔
تو ہمیں علمی زبان استعمال کرنی چاہیے. جب بھی اپنے مابین ہم گفتگو کریں یا کتابوں کو سمجھیں تو علمی اصطلاحات استعمال کریں. ہاں عوام کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑے تو اس وقت نیچے اتر کر عام فہم زبان میں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی فقاہت نصیب فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.